ہالووین بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کون سا فیسٹیول ہے جس میں شیطان کی مثل اور خوفناک کاسٹیوم اور ماسک پہنے جاتے ہیں اور اس نائٹ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ ہالووین دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ہالو پلس ایوننگ۔ ہالو کا مطلب ہے کسی چیز کو مقدس سمجھ کے اختیار کرنا، انتخاب کرنا، اور ایوننگ شام، یعنی ایک مقدس شام۔ ہالووین کا آغاز ہوتا ہے سیلٹک لوگوں سے جو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے تھے۔ آئرلینڈ میں چونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، نومبر کے مہینے میں بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی، تو ان کے بہت سے لوگ مر جاتے تھے، جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ پھر ان لوگوں کا اس حوالے سے کانسیپٹ یہ تھا، مت یہ تھی کہ ہمارے لوگ یہ جو مر جاتے ہیں یہ دوسری دنیا میں جا کر یا تو بھوت بن جاتے ہیں یا خدا بن جاتے ہیں، اور نومبر کے مہینے میں ہماری دنیا اور ان کی دنیا کے درمیان جو دروازے ہیں، جو راستہ ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو خوفناک لوگ ہیں ہماری دنیا میں آتے ہیں اور آ کے خون خرابہ کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے اسی مہینے کی آخری تاریخ یعنی 31 نے انتخاب کیا۔ اس روز یہ تمام لوگ آگ جلاتے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اسی طرح کے شیطانی دکھنے والے ایسے کاسٹیوم، ایسے نظر آنے والے ماسک جو انتہائی خوفناک، وہ پہن کر یہ لوگ آگ کے ارد گرد سیلیبریٹ کرتے، یعنی وہ بدروحیں آئیں، وہ شیاطین آئیں تو ہمیں یا تو اپنے جیسا سمجھ لیں یا ہم سے ڈر کر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کو شروع میں اس تہوار کو ساموین فیسٹیول کہا جاتا تھا، جو کہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ بعد میں رومن بادشاہ نے اس میں مذہبی اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے، بہت سے اپنے معاملات کے لیے اس کو مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی، اور ہوتے ہوتے چلتا آج یہ ہالووین فیسٹیول بن گیا ہے۔ بہت سے ابھی میں نے کل اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ بہت سے ممالک اس کو دیکھا دیکھی اختیار بھی کر رہے ہیں، جیسے سعودی جیسی ارض مقدس جس کے ساتھ ہماری بہت سی عقیدتیں ہیں، وہاں پہ یہ سیلیبریٹ کیا گیا۔ اب بینگ اے مسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کسی ایسے فیسٹیول میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس تہوار میں جو کہ شیاطینی طاقتوں کو اتنا طاقتور دکھا رہا ہے کہ معاذ اللہ جس کے پاس قرآن موجود ہو، جس میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ آیت الکرسی موجود ہے، آپ کے بڑے سے بڑا ڈر، بڑے سے بڑا خوف، بڑے سے بڑی ہارر مووی ختم ہو جاتی ہے جب آیت الکرسی کا نام آتا ہے۔ ایک صحابی چلتے چلتے ان کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگے مجھے شیطان نے ٹھوکر لگوا دی، تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کیا تم نے شیطان کو بہت طاقتور نہیں کر دیا؟ اس طرح تو تم نے شیطانی قوت کو خود سے طاقتور کر دیا۔ تم نے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا، یا تم نے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو سیدھا اسلام کی آئیڈیالوجی پہ حملہ ہے، ہمارے بلیف سسٹم پہ حملہ ہے۔ اسلام کے پاس تو اللہ کے نبی نے سورہ کافرون میں تو بات ختم کر دی، اینڈ کر دی کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دو کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور اینڈ پہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز کو بڑی آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کے لیے اور مسلمان کے ذمہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ہم نیکی کریں اور برائی سے روکیں بھی۔ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کسی بھی حصے پہ درد ہوگی تو پورا جسم اس حصے کی درد کو محسوس کرے۔ پھر اس کو مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ اگر ایک کشتی پہ نیچے کچھ لوگ سوار ہیں اور کچھ اوپر، نیچے والے اگر سوراخ کر دیں اور کچھ پانی لینا چاہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر والے لوگ بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اگر کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کی اس حالت زار پہ اپنا فضل فرمائے اور دور حاضر کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سلام پہنچے۔